السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں کوئی عام اپڈیٹ نہیں ہے۔ آج جو کچھ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک پورے خطے کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے اس نے مڈل ایسٹ کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، اور اس بار معاملہ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں۔ امریکہ کھل کر میدان میں ہے، حزب اللہ میدان میں ہے، خلیجی ممالک دباؤ میں ہے، اور پوری دنیا سانس روک کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اگلا قدم کون اٹھائے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ہر پوائنٹ جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خبر کی جس نے سب کو چونکا دیا۔ 3 امریکی لڑاکا طیارے تباہ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، 3۔ سرکاری موقف یہ ہے کہ یہ فرینڈلی فائر کا واقعہ تھا، یعنی اپنے اتحادی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی طیاروں کو نشانہ بنا لیا۔ کہا جا رہا ہے کہ کویت کے فضائی دفاعی نظام نے یہ غلطی کی ہے۔ اب ذرا حساب لگائیے، ایک طیارے کی قیمت تقریباً $90 ملین ہوتی ہے۔ 3 طیارے یعنی کہ تقریباً $277 ملین کا نقصان۔ مگر اصل سوال پیسے کا نہیں، ساکھ کا ہے۔ کیا واقعی یہ غلطی تھی یا اصل کہانی کچھ اور ہے؟ ایران کا دعویٰ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکی F-15 طیارہ انہوں نے مار گرایا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ کیا امریکہ اپنی ناکامی کو فرینڈلی فائر کہہ کے چھپا رہا ہے یا واقعی ایک تکنیکی غلطی تھی؟ پینٹاگون میں پریس کانفرنس ہوئی۔ امریکی وزیر دفاع نے صاف کہا ہے کہ یہ جنگ مختصر نہیں ہوگی۔ انہوں نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ مزید جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ جب کوئی حکومت اپنی عوام کو پہلے سے تیار کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیجیے حالات سنگین ہوتے ہیں۔ امریکہ نے اس آپریشن کو ایک خاص نام دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد طیاروں نے ایران کے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ میزائل سائٹس، ڈرون، بینڈز، کمیونیکیشن نیٹ ورک، سب کو ہدف بنایا گیا۔ مگر ایران بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ تہران میں دھماکے، بغداد کے قریب حملے، اور پھر سب سے بڑی خبر، ایران نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اگر واقعی کسی ملک کا وزیر اعظم براہ راست میزائل حملے کی زد میں آ جائے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسرائیل نے فوری تصدیق نہیں کی، مگر ایران کے پاسداران انقلاب نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ ایران نے جس میزائل کا ذکر کیا وہ خیبر شکن کہلاتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 1500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ بھاری وارڈ ہیڈ لے کر جا سکتا ہے، اتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس ٹیکنالوجی اور رینج دونوں موجود ہے۔ اب ذرا نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جن کی رینج 300 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک جاتی ہے۔ شہاب، سریز، قدر، عماد، خرم، یہ سب مختلف فاصلے طے کر سکتے ہیں، یعنی خلیج سے لے کر اسرائیل تک بآسانی یہ لے کر جا سکتے ہیں اور وہاں پر تباہی مچا سکتے ہیں۔ ادھر حزب اللہ بھی میدان میں آ چکی ہے۔ لبنان سے اسرائیلی فوج اڈوں پر راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کو ایک اہم انٹیلیجنس کمانڈر کو ہدف بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ اب صرف ملٹری فرنٹ تک نہیں بلکہ انٹیلیجنس میں لڑی جا رہی ہے۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت پر حملہ کیا گیا۔ سپریم لیڈر پہلے ہی وفات پا چکے ہیں اور اب خبر آئی ہے کہ ان کی اہلیہ بھی زخمی تھیں اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ نے یہ سمجھا تھا کہ قیادت ختم ہوگی تو نظام گر جائے گا؟ اگر ایسا تھا تو یہ اندازہ غلط ثابت ہوا ہے، کیونکہ ایران کا ریاستی ڈھانچہ برقرار ہے اور جوابی کارروائی بہت تیز ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ اس جنگ کا اثر صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہا، عالمی سٹاک مارکیٹس میں بھی ہلچل مچ گئی ہے۔ پاکستان کے سٹاک مارکیٹ ایک ہی دن میں ہزاروں پوائنٹس نیچے چلی گئی ہے۔ بھارت، جاپان، کوریا، سب کی مارکیٹس منفی مندی ہوئی ہے، یعنی کہ سرمایہ کار خوف زدہ ہیں۔ تیل کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ اگر خلیج میں کشیدگی بڑھتی ہے تو عالمی معیشت پر براہ راست اثر پڑے گا۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ سفارتی بیانات، کچھ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے حملے سے پہلے اسرائیل اور سعودی عرب سے مشاورت کیے تھے۔ سعودی عرب نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ سعودی تنصیبات پر حملہ کرے گا اور اسے بھی نشانہ بنائے گا۔ کیا کوئی تیسرا فریق خطے کو آمنے سامنے لانا چاہتا ہے؟ یہ سوال ابھی کھلا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اس پر بلا جواز حملہ کیا گیا۔ دونوں اپنی پوزیشنیں درست قرار دے رہے ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ محدود رہے گی یا پھر یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ اگر ایران مکمل طاقت سے جواب دیتا ہے، اگر اسرائیل براہ راست زمینی کارروائی کرتا ہے، اگر امریکہ مزید فوجی تعینات کرتا ہے تو پھر یہ صرف کشیدگی نہیں رہے گی، یہ باقاعدہ علاقائی جنگ بن جائے گی۔
اور جب خلیجی ممالک لبنان، عراق، اسرائیل، ایران اور امریکہ ایک ہی اسکرین پر ہوں تو سمجھ لیجئے گا کہ معاملہ سنگین ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹریٹجک تصویر کی۔ امریکہ کی فوجی طاقت دنیا میں سب سے بڑی ہے، مگر ایران جغرافی طور پر مضبوط پوزیشن میں، پہاڑی علاقوں، زیر زمین تنصیبات اور علاقائی اتحادیوں کی مدد سے ایران طویل جنگ لڑ سکتا ہے۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو سائبر وار بھی ہے۔ کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انفارمیشن وار چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر بیانیے پہ بیانیہ دیا جا رہا ہے اور یہ ایک بیانیے کی بھی جنگ بن چکی ہے۔ تو دوستو یہ صرف میزائلوں کی جنگ نہیں، یہ بیانیے کی بھی جنگ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ طاقت کا مظاہرہ ہے؟ کیا امریکہ ایران کو دبانا چاہتا ہے یا ایران خطے میں اپنی بڑھوتی ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔